سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے! چیر کے درختوں اور دیودار اور سرسبز پتوں، دیودار پہاڑوں، صنوبر اور پائن کے درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں اور ان کے درمیان بہتے ہوئے چشموں کو دیکھ کر بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا۔ صبا اپنے بھائی زین اور عابد ابو کے ساتھ لاہور سے روانہ ہو کر مری کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں آنے والے خوبصورت مناظر دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے۔ اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے بڑے برقی جھولے، ساتھ ہی بڑے وائر سلائڈ بھی دکھائی دینے لگے۔ عائشہ خوشی سے کہنے لگی، آیا ہم مری پہنچ گئے؟ ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ چھتر پارک ہے۔ یہاں لوگ سارا سال تفریح کی غرض سے آتے رہتے ہیں۔ بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کے بیچ پل کھاتی ہوئی پہاڑی سلسلے پر سفر کرنے کا لطف سب کو آ رہا تھا۔ پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے وادی مری کے قریب آنے کی خبر دی۔ چیرا پانی کے مقام پر سب نے گرما گرم پکوڑوں اور آلو کے چپس کے ساتھ چائے کا لطف لیا۔ چیرا پانی کے قدرتی جھرنوں کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالنے کے بعد سر پر سے شروع ہوا۔ مری پہنچ کر ابا جان نے گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر سب مال روڈ کی جانب چل دیے۔ مری کی مشہور سڑک مال روڈ پر خوب رونق تھی۔ غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ارد گرد دکانوں پر خشک میوہ جات اور اونی چادریں، خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات رکھی تھیں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک تاریخی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا جان نے بتایا کہ پی سرکاری ڈاکخانے GPO کی عمارت ہے۔ مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ کی جانب جاتے ہوئے بچوں نے ایک بڑے سے کھٹر یال کو دیکھ کر راستے میں ایک ریسٹورانٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ سے چیئر لفٹ میں آ بیٹھے۔ پہلی بار چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے بچے بہت خوف زدہ تھے۔ بادل اٹکلیاں کرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ جلد ہی وادی مری کے دلکش نظاروں نے بچوں کا خوف دور کر دیا۔ وہ رہے بندر! ایک جگہ پر بندروں کی ٹولی دیکھ کر صبا نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ بلی چنے اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف تھی۔ زین اور عابد خرگوشوں کو گاجر کھلا رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بندر بھی چیزیں مزے لے کر کھا رہے تھے۔ عائشہ نے جو انہیں دیکھا تو اس نے جھٹ سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کے بعد واپسی کا ارادہ کیا گیا۔ مال روڈ اور چیسٹر پارک اسلام آباد سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ صبا نے فوراً اپنے ابو کے سوال کا درست جواب دیا اور ابو نے بھی اپنی پیاری بیٹی کی حوصلہ افزائی کی۔ چلنے والی گڑیا احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا ہوائی جہاز اور اس کے علاوہ امی جان کے لیے پیارا سا شال خریدے اور گلاب کے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خوبصورت تاج خریدا۔ بچوں نے وادی مری کی سیر کو بہت پسند کیا اور سب تھک چکے تھے، اس لیے ملکہ کوثر کی خوبصورت بادلوں اور دلکش مناظر کو آج بھی بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے مری میں آتے ہیں۔ اسی لیے مری کو ملکہ کوثر بھی کہا جاتا ہے۔